الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد علی بلوچ، انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بواسیر، نواسیر اور بغندر پہ۔ الحمدللہ آج کل ہم نے اس کے علاج میں بہت اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کیا ہے۔ میں آج تفصیلاً آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ اصل میں ہمارا کھانا پینا ہی ہمارے امراض کا سبب ہوتا ہے۔ عضلاتی چیزیں کھانے سے، پکوڑے، سموسے، دہی بڑے اور آپ کے نہاری اور حلیم، برگر اور پیزا، یہ چیزیں کھانے سے پہلے عضلاتی اعصابی تحریک شروع ہوتی ہے، اور کیمیکل دوائیں بھی، سینتھیٹک دوائیں بھی اس کا سبب ہوتی ہے۔ عضلاتی اعصابی تحریک میں پخانے کی جگہ پہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پیٹ میں افارہ اور گیس بھی زیادہ بنتی ہے۔ چونکہ یہ قدرتی اصول ہے کہ جب کسی الکلی میں کوئی تیزاب پڑے گا تو گیس تو بنے گی، گیس بھی بنے گی، اور وہ جگہ بھی اس جگہ پہ جلن بھی ہوگی جہاں تیزاب اور الکلی گرتے ہیں۔ وہاں پر ان کا جو عمل اور رد عمل ہوتا ہے، ایکشن اور ری ایکشن ہوتا ہے، وہاں پر یہ عمل ہوتا ہے۔ قانون نظر مفرزہ جب بات کرتا ہے تو ٹھوس بات کرتا ہے، عقلی دلیل سے بات کرتا ہے، اور وہ عضلاتی تحریک کی وجہ سے خون میں تیزاب کی لیول بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے قولون نازل، انتڑیوں کا آخری حصہ جہاں پر فضلہ جمع ہوتا ہے، وہاں پر خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اور خشکی کے ساتھ ساتھ ہی جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم بواسیر بادی کہتے ہیں، اس لیے کہ گیس بہت زیادہ بنتی ہے اور جلن بھی ہوتی ہے، اس لیے اس کو بادی بواسیر کہتے ہیں۔ اگر ہم احتیاط برت لیں اور پخانے کی جگہ پہ تیل لگائیں اور ہم اعصابی چیزیں کھائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ حکم سے یہ مرض یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ وگرنہ پھر ہم تیزابی چیزیں کھائیں گے، گوشت کھائیں گے، اور گوشت میں گرم مسالے بازار والے، کوکنگ آئل، اور جو ہے نا زیادہ اور بری چیزیں کھائیں گے، گرم چیزیں کھائیں گے، مرچی زیادہ کھائیں گے، تو پھر یہ بواسیر خونی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ کبھی اندر سے خون آتا ہے، کبھی باہر مسے بن کر پھٹ جاتے ہیں، ان سے خون آتا ہے، اور انتہا قسم کی جلن، سوزش ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے۔ انسان کو کسی بھی وقت چین اور سکون نہیں ہوتا، اور یہ عضلاتی غدی تحریک بن جاتی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے انسان بڑا بری حالت میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ بھاگتا دوڑتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کراؤ، حکیم کہتا ہے دوا کھاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اصل میں اس کا علاج ہی غذا میں ہے۔ اگر وہ غذا پہ ٹھیک طریقے سے آ جائے اور آہستہ آہستہ اعصابی غذائیں کھائے، جیسے دودھ میں پکے ہوئے چاول ہے، اور دودھ اور روٹی ہے، اس طرح کی چیزیں کھائے، اور سلاد کھائے، ٹھنڈی سلاد کھائے، گاجر، مولی، کھیرا کھائے، تو آہستہ آہستہ اس کی تیزاب کی کیفیت کم ہوگی، اور یہ بواسیر خونی بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ باقی رہ گیا علاج الحمدللہ ہمارے پاس کامل علاج موجود ہے، اور اللہ کے فضل سے کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر معاملہ یہاں تک آ گیا اور پھر بھی وہ انسان نہیں سمجھا، نہیں سنبھلا، تو دوبارہ وہی منہ کے ذائقے کو اچھا کرنے کے لیے ساری دنیا کی غلاظت والی چیزیں کھانا شروع کر دی، جو اس کی طبیعت کے لیے، اس کے مزاج کے لیے، اس کے جسم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہاں پر بھگندر شروع ہو جاتا ہے۔ بھگندر کیا ہوتا ہے؟ اس کو فیسٹولا بھی کہتے ہیں، بھگندر بھی کہتے ہیں، ناسور بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ نواسیر یا ناسور جو ہے، یہ کیا ہوتا ہے کہ مقعد کے ساتھ دائیں یا بائیں ایک لمبی ڈنڈی کی شکل میں یا ایک نالی کی شکل میں ایک جو ہے نا
جلن پیدا ہوتی ہے، جلن پیدا ہونے کے بعد اس میں سے پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر بہت سارے سوراخ ہو جاتا ہے، کبھی پتہ چلا پخانہ ان سے نکل رہا ہے، اتنی کٹائی پٹائی ہو جاتی ہے، گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ آخر کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کا آخر کیا ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو احتیاط ہے، کھانے میں احتیاط ہے، اعصابی غذائیں کھائیں، غدی اعصابی غذائیں کھائیں، اعصابی غدی غذائیں کھائیں، اعصابی عضلاتی غذائیں کھائیں، اور صبح کو دہی میٹھی اسپغول کا بھوسی ڈال کر کھائیں۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کھائی جا سکتی ہے۔ پہلا علاج اس کی غذا ہے۔ علاج بالغذا ہمارے اساتذہ استاد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے استاد محمد شریف، استاد حاجی محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ، وہ کبھی بھی علاج بالغذا کے بغیر دوا نہیں دیتے تھے۔ علاج بالغذا کی بڑی اہمیت ہے ان کے ہاں، اور غذا ہم کھاتے کلو جبکہ دوا ہم ایک کیپسول کھاتے ہیں۔ تو غذا اگر کلو خراب ہوگی اور ایک کیپسول جو 1 گرام کا ہے وہ اچھا ہوگا تو کچھ بھی نہیں کرے گا۔ لہٰذا اس طرح سے یہ علاج جو ہے، اس کا پہلا علاج کیا ہے؟ غذا کی تبدیلی۔ دوسرا علاج کیا ہے کہ آپ تیل لگائیں، سرسوں کا تیل لگائیں، اندر 1-2 انچ تک اور باہر بھی کم سے کم 3 مرتبہ دن میں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فوراً آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد علاج بالغذا میں 5 نمبر کی دوائیں بڑا زبردست کام کرتی ہے۔ 4 نمبر کی دوا بھی کام کرتی ہے، لیکن وہ پھر حرارت بڑھنے کی وجہ سے خون اور پیپ بڑھ جاتی ہے، اس لیے 4 نمبر کی دوا احتیاط کے ساتھ دینی چاہیے۔ اور لگانے کے لیے روغن، اعصابی غدی روغن جو ہے وہ اگر لگایا جائے تو فوراً جلن ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے اس کا علاج ممکن ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہترین ہیں، قدرتی چیزیں ہیں۔ بازار کے مسالے، کوکنگ آئل اور چینی سے پرہیز کریں، اور میٹھا بھی کھانا ہے تو کم کھائیں، غذا تھوڑی سی کھائیں، غذا سے پہلے پانی پئیں، رات کو اور صبح کو دودھ پئیں، نہار میں چائے نہ پئیں، اور یہ تیزابی چیزیں بالکل نہ کھائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو یہ بواسیر، نواسیر اور بگندر فوراً ٹھیک ہونا شروع ہو جائے، چاہے کتنی ہی خطرناک شکل میں ہو، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔